السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم 2 سے 3 ڈیزائنس بنانا سیکھیں گے۔ کچھ ڈفرینٹ طرح کے ڈیزائنس بنائیں گے، اور ہم لوگ اس میں یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنا ٹائم کیسے سیو کر سکتے ہیں، کم سے کم ٹائم میں ایک بنے بنائے ڈیزائن کو کیسے ایڈٹ کر کے اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ایک ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں۔ کہ آپ کو کوئی بھی ڈیزائن بنانے کو دیا گیا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ 5 سے 6 گھنٹے لگا کے یا 2 دن لگا کے ڈیزائن کریں، آپ 10 سے 15 منٹ میں ایک کمپلیٹ ڈیزائن کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کریں گے، ہم سب سے پہلے اپنے گوگل پہ جائیں گے، اور گوگل پہ جا کے یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے PicBay.com، FreePic.com، Unsplash.com۔ ان میں سے آپ کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کر لیں۔ میں نے یہ تینوں اوپن کی ہوئی ہیں آپ کے سامنے سمپل۔ میں نے اس میں فری پک جو ویب سائٹ ہے اس کو میں نے اپنے پاس اوپن کیا ہے، اور اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اوپر جسٹ سرچ کیا ہے سوشل میڈیا فلائرس۔ یہ سوشل کی اسپیلنگ غلط ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا فلائرس میں نے اپنے پاس سرچ کیا تو میرے پاس یہ ڈفرینٹ طرح کے فلائرس آ گئے ہیں۔ اس میں میں کیا کروں گا کہ میں اپنے لیفٹ سائڈ سے یہ آل کیٹیگریز میرے پاس سلیکٹ ہوا ہے، ویکٹرس بھی سلیکٹ کروں گا تو مجھے جتنی بھی ساری چیزیں سامنے شو ہوں گی وہ سب ویکٹرس ہوں گی۔ اگر میں امیجز سلیکٹ کروں گا تو شو ہونے والی ساری چیزیں امیجز ہوں گی۔ اگر میں PSD سلیکٹ کروں گا تو وہ فوٹو شاپ کی فائلس ہوں گی، مطلب ایڈیٹیبل فائلس ہوں گی جنہیں میں ایڈوب السٹریٹر کے اندر بھی اوپن کر کے ایڈٹ کر سکتا ہوں۔ اوکے، یہاں سے ہم اس کو بیک کرتے ہیں، اور ادھر سے ہم لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فری پک والی ویب سائٹ سے۔ جسٹ ہم اس کو پہلے FreePic.com اوپن کر لیتے ہیں، اور پھر یہاں سے ہم لوگ آگے موو کرتے ہیں۔ FreePic.com۔ اوکے، آئی تھنک یہ فری پک کی جو ویب سائٹ ہے اس وقت ڈاؤن ہو رہی ہے، ہم کسی دوسری ویب سائٹ سے لے لیتے ہیں۔ پک بے سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ یہاں پہ میں لکھتا ہوں سوشل میڈیا فلائرس۔ تو یہاں پہ ڈفرنٹ طرح کے ہمارے پاس امیجز آ چکی ہیں۔ اب ہم یہاں سے امیجز کی فارم میں آ کے یہاں سے آ کے السٹریشنس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس، یہ ویکٹر گرافکس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے ویکٹرس آئیں گے۔ یہ دیکھیں، اگر جسٹ آپ کو ویکٹرس چاہیے تو یہاں سے ہم ویکٹرس دیکھ سکتے ہیں، اگر السٹریشنس چاہیے تو یہاں سے ہم لوگ السٹریشنس دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم فری پک پہ ہی موو کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم لوگ ایڈیٹیبل فائلس اٹھا سکتے ہیں۔ اور بھی کافی سارے اس کے علاوہ پلیٹ فارم ہیں کہ جہاں سے ہم لوگوں کو ایڈیٹیبل فائل مل جاتی ہے۔ انسپلیش سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ انسپلیش پہ آ گئے، اور یہاں پہ میں نے آ کے سوشل میڈیا مارکیٹنگ لکھا تو یہاں پہ میرے پاس سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ امیجز آ گئی ہیں۔ لیکن اب یہاں سے ہم لوگوں نے اپنی جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں کس کیٹیگری کی امیجز چاہیے۔ تو اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں بس کوئی اس طرح کا فلٹر نظر نہیں آ رہا۔ فری پک کے اندر ہمیں وہ فلٹر ملتا ہے کہ جس سے ہم لوگ اپنی مرضی کی کیٹیگری کی امیجز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں اس کو کہیں اور بھی اوپن کر کے دیکھتا ہوں فری پک جو ہے وہ کیوں ورک نہیں کر رہا۔ ایکچولی فری پک کی ایک ایسی ویب سائٹ ہے، اور بھی کافی ساری ویب سائٹ یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں، لیکن فری پک کے اوپر اچھی سے اچھی امیجز جو ہیں وہ ایڈیٹیبل فارم میں مل جاتی ہیں، تو وہاں سے ہم ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں کے اندر کچھ تھوڑی بہت چینجز کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ڈفرینٹ طرح کی امیجز نظر تو آ رہی ہیں، لیکن ایکچولی ہم لوگوں کو امیج ایسی چاہیے کہ جو ایڈیٹیبل ہو۔ تو ایڈیٹیبل امیج ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کون سی ویب سائٹ ہے کہ جو ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرے گی۔ پک بے ہے، پک بے پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ ہم اورینٹیشن اپنی مرضی کی دے سکتے ہیں، سائز بھی دے سکتے ہیں، کلر بھی دے سکتے ہیں۔ چلیں امیجز پہ ہی کلک کرتے ہیں، یہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے امیجز آئیں گے۔
कोई भी एक इमेज ओपन कर लेते हैं, कंटिन्यू भी। अच्छा, एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि मोस्टली इमेजेस ऐसे प्लेटफॉर्म पे पेड होती हैं। अब ये देखें, मैंने आपके सामने इमेज ओपन की है, इसके ऊपर वाटर मार्क लगा हुआ है, हम इस इमेज को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेज पेड है। तो पेड इमेज को, अगर उसके ऊपर वाटर मार्क नहीं लगा तो उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज पे क्लिक करके हम इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इमेज फ्री है तो फिर राइट क्लिक करके इमेज को सेव नहीं करना, फिर हम लोगों ने इमेज को प्रॉपर तरीके से फाइल की फॉर्म में सेव करना है, फाइल की फॉर्म में डाउनलोड करेंगे और फिर उसको जहाँ भी यूटिलाइज करना होगा उसको यूटिलाइज करेंगे। ये हमारी जो वेबसाइट है फ्री पिक वाली, इस वक्त ये वेबसाइट किसी वजह से डाउन जा रही है कि ये लोड नहीं हो रही, और यही एक ऐसी वेबसाइट है कि जहाँ से हम लोग एडिटेबल फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से कुछ और ट्राई करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर फाइल्स, तो ये डिफरेंट तरह के हमारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, इनमें से हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ये हमारे फ्री पिक की वेबसाइट भी लोड हो चुकी है। ठीक है, इसमें हम आके, मैं अभी जो आपको पहले बता रहा था, लेफ्ट साइड से हम लोग PSD सेलेक्ट करेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि इधर लेफ्ट साइड से आके हम लोग फ्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस वक्त हमारे पास ये जितनी भी इमेजेस आ रही हैं ये हमारे पास फ्री भी हैं और PSD फाइल्स, मतलब इनके अंदर ये जितनी भी हैं ये एडिटेबल फाइल्स हैं। तो ये जिनके ऊपर इस तरह का आइकॉन बना होता है वो इमेजेस जो हैं वो मोस्टली पेड होती हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट सोशल मीडिया लिखूँ, अगर ये जस्ट फ्लायर्स लिखूँ, तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो फ्लायर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और उनमें से जो भी रिक्वायर्ड है हम उस फ्लायर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये साइट पे जो हमने फ़िल्टर यूज़ किया है, इस फ़िल्टर का ये फ़ायदा होगा कि जो भी इमेजेस हमारे सामने आएंगी वो PSD फॉर्मेट में होंगी और वो फ्री वाली इमेजेस होंगी। SOCI, सोशल मीडिया, यहाँ पे सेम हमारे पास जो है ना वो अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इस तरह करते हैं कि उसके बजाय किसी और पे मूव करते हैं। चलें, पहले हम सेकंड एक्टिविटी कर लेते हैं, इसकी तरफ फिर आते हैं। हम अपने वर्किंग एरिया में आएंगे और अपने वर्किंग एरिया को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और अब हम सबसे पहले इसके अंदर एक ग्रेडियंट बनाने का, एक कलर्स का कम्बिनेशन बनाने के तरीके सीखेंगे, क्योंकि मोस्टली जो न्यू न्यू ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी पोस्ट के अंदर, अपने डिज़ाइन के अंदर कौन सा कलर कम्बिनेशन यूज़ करें, उनके लिए ये थोड़ा सा मसला होता है। तो उसके लिए हम लोग एक वेबसाइट है उसकी हेल्प लेंगे, हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे आई ग्रेडियंट। आई ग्रेडियंट नाम की एक वेबसाइट हमारे पास आएगी, UI ग्रेडियंट, सॉरी, तो UI ग्रेडियंट नाम की वेबसाइट आएगी, इसको हम अपने पास ओपन करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट तरह के ग्रेडियंट्स जो हैं वो हमारे पास शो होंगे। शो ऑल ग्रेडियंट्स की जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये डिफरेंट कलर कम्बिनेशंस के जो ग्रेडियंट है ना वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। तीन तीन कलर्स के मोस्टली बने हुए ग्रेडियंट्स हैं और वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसमें से आपको जो भी रिक्वायर्ड है, जिस तरह का भी पोस्ट में आप लगाना चाह रहे हैं, तो उसको जस्ट ओपन करेंगे और उसको हम लोग फिर देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने यूज़ करना है। सपोज लेट्स सपोज हम लोग इसमें से ये वाला ग्रेडियंट ले लेते हैं, जोड़ा ले लेते हैं, एमिन ले लेते हैं, चलिए ये वाला ले लेते हैं। अब ये देखें कि ये तीन कलर से मिलके ये ग्रेडियंट बना हुआ है। बैक करते हैं, अगर शो ऑल ग्रेडियंट पे क्लिक करें, यहाँ से हम लोग आके कोई और अगर देखना चाहें, लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे जे शाइन देखते हैं। जो जे शाइन है इस वक्त ये तीन मुख्तलिफ कलर से मिलके बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, अपने वर्किंग स्पेस में आएंगे और यहाँ पे आके हम लोग अपने पास एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, और इस रेक्टेंगल का जो फिल था अब हम उसकी बात करते हैं। और यहाँ से आके हम लोगों ने अपना ग्रेडियंट को भी ओपन कर लिया।
گریڈینٹ کو جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ جو گریڈینٹ کلرس آتے ہیں وہ وائٹ اور بلیک آتے ہیں، تو وہ یہاں پہ دونوں آ چکے ہیں۔ ہم کیا کریں گے، یہاں سے آئیں گے، اپنا سب سے پہلا کلر لیں گے، اس کلر پہ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ ادھر سے ہی ہم اس کو کاپی کر لیں گے۔ کلک کیا تو یہ آٹومیٹکلی کاپی ہو گیا۔ پھر اپنے ایلسٹریٹر میں آ کے اس والی آپشن پہ ڈبل کلک کریں گے اور یہاں سے ان کلرز پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آپشن آئے گی کلر دینے کی۔ وہ پوچھے گا کہ آپ نے کون سے فارم میں کلر دینا ہے، تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ویب کی فارم میں RGB کی فارم میں آئیں گے تو یہاں پہ اپنا کلر کوڈ وہی والا جو کاپی کیا تھا اس کو پیسٹ کر دیں، کنٹرول V، تو یہ وہ والا ہمارا جو کلر تھا وہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ آ چکا ہے۔ اب میں کیا کروں گا کہ اپنا جو کلر تھا اس کلر کو یہاں سے اس کو آلٹ کا بٹن پریس کر کے رکھوں گا اور اس کو یہاں سے پک کر کے ڈریگ کر کے تھوڑا سا درمیان میں بھی لے آیا ہوں۔ یہ جو ہمارا فرسٹ کلر تھا، چلے یہ فرسٹ کلر تھا، اب ہم اپنا سیکنڈ کلر پٹ کرتے ہیں۔ رائٹ سائڈ پہ جو سیکنڈ والا ہے اس کے اوپر ہم ڈبل کلک کریں گے۔ یہاں پہ ابھی ہم لوگوں نے اس کے 3 لائنس پہ کلک کریں گے تو RGB پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ابھی ہمارے پاس آپشن آ گئی ہے سیکنڈ کلر پیسٹ کرنے کی، تو ہم لوگ اپنے گریڈینٹ سے آتے ہیں اور جو ہمارا لاسٹ والا کلر ہے اسے کاپی کیا اور آ کے اسی جگہ پہ جہاں پہ ابھی ہم لوگوں نے اس کو پیسٹ کرنے کا دیکھا تھا ادھر ڈبل کلک کریں گے اور یہاں پہ آ کے ہم لوگ اپنا یہ کلر بھی پیسٹ کر لیں، کنٹرول V، تو یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے 2 کلرز کو پیسٹ کر لی ہیں۔ اب رہ گیا تیسرا کلر کہ جو ہم لوگوں نے ابھی پیسٹ نہیں کیا، اس کو ہم لوگ سلیکٹ کریں گے اور آلٹ کا بٹن پریس کر کے اس کو یہاں سے ہم لوگ ڈریگ کر کے یہاں پہ لے آئیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ 3 کلرز آ چکے ہیں ہمارے پاس، یہ ایک لیفٹ سائڈ والا ہمارا بلو ہے، رائٹ سائڈ والا ہمارا جو دوسرا کلر ہے، اور اب ہم نے جو تیسرا کلر ہے یہ جو آئیکن سلیکٹ کر لیا ہے اس جگہ پہ ہم لوگ اپنا تیسرا کلر پیسٹ کریں گے۔ یہاں پہ میں جسٹ سنگل کلک کروں گا، کلر کاپی ہو جائے گا اور اپنے ایلسٹریٹر میں آ کے اس کے اوپر میں ڈبل کلک کروں گا اور یہاں پہ میرے پاس یہ کلر کا کوڈ کو پیسٹ کرنے کی آپشن آ گئی ہے۔ میں یہاں پہ کنٹرول V کروں گا تو یہ دیکھیں کہ سیم جو میرے پاس گریڈینٹ یہاں پہ تھا وہی سیم گریڈینٹ میں نے یہاں پہ اپنے لیے بنا لیا ہے۔ اب اس کو کسی پوسٹ کو ہم اسی بیک گراؤنڈ کو ہم اپنی پوسٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے اپنے کلرز کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بلو کا زیادہ شیڈ آئے تو یہ دیکھیں اس طرح بلو کا زیادہ شیڈ آ جائے گا، اس کلر کا شیڈ کم کرنا ہے تو اس کلر کا شیڈ کم بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سے کلر کا شیڈ کتنا زیادہ رکھنا ہے، اس کلر کا شیڈ کم رکھنا ہے، 2 کا زیادہ رکھنا ہے، تو اس کو ویسے ہی مینیج کیا جا سکتا ہے۔ ابھی کے لیے ہم لوگ ان سارے کلرز کا شیڈ جو ہے وہ نارمل رکھیں گے اور پھر ہم لوگ اس کو اس میں آگے موو کریں گے۔ اوکے، تو یہ میں نے اپنے جو گریڈینٹ والا سسٹم تھا اس کو میں نے یہاں سے آف کر دیا اور یہ جو میں نے ابھی ایک شیپ بنائی ہے اس کو میں اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ فرض کریں کہ 1300 انٹو 1300 میں لے آتا ہوں۔ چلیں 1300 انٹو 1300 کو رہنے دیتے ہیں، اس کو دوسری فارم میں لاتے ہیں ہم۔ اس کی جو وڈتھ ہے اس کو ہم لوگ 2000 کر لیتے ہیں اور اس کی جو ہائٹ ہے اسے ہم لوگ 1200 کر لیتے ہیں۔ اوکے، تو یہ ہمارے پاس وہ ایک شیپ آ گئی ہے۔ اب ہم اس کے اوپر اپنا ایک آج تک ہم نے جو بنائے ہیں سوشل میڈیا کے لیے اب وہ ڈفرینٹ سائزز ہوتے تھے، اب ہم لوگ اپنی کور امیج تیار کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ گوگل پہ آئیں گے، ادھر آ کے لکھیں گے فیس بک کور امیج کور سائز، تو فیس بک کا جو کور امیج ہوتی ہے اس کا سائز یہاں پہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، فیس بک کور امیج سائز۔ تو اس وقت جو ہے وہ فیس بک کے اوپر کور امیج کا سائز کیا چل رہا ہے، تو یہاں پہ آ کے یہ دیکھیں ابھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ 820 × 312، یا یہاں پہ دوسرا یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے 1200 × 630۔ تو یہ ہمارے پاس فیس بک کا اگر پکزلس میں دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس کور امیج کا سائز ہے، یہ بھی ہمارے پاس کور امیج کا سائز ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ایکچولی ہمیں ریشو بتائی جا رہی ہے۔ اگر آپ کی وڈتھ 1200 ہے تو اس کی ہائٹ جو ہے وہ 630 ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی وڈتھ 1200 کی جگہ 2400 آپ نے کر دیا، ڈبل کر دی ہے، تو اس کی وڈتھ بھی آٹومیٹکلی اس کی ہائٹ بھی جو 630 ہے یہ بھی آٹومیٹکلی ڈبل ہو جائے گی، 1260 ہو جائے گی۔ تو ابھی کے لیے ہم لوگ بالکل یہی سائز لیں گے 1200 × 630۔ ہم نے اپنی اس کی ہائٹ رکھی 1200
اور یہ جو ہماری اس کی تھی سوری وڈث ہم نے 1200 رکھی اور اس کی ہائٹ ہم نے رکھی 630. سوری یہ ہمارا ورکنگ اسپیس جو ہے اس کی ہائٹ اور وڈث کم ہو گئی ہے. اس کی ہم ہائٹ رکھیں گے 1200, وڈث 1200 رکھ دی اور اس کی ہم نے ہائٹ رکھی 630. تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آپ کی وہی شیپ آ چکی ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا زوم ان کر لیتے ہیں اور اب اس شیپ کے اوپر ہم لوگ اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں. کہ ایز کور امیج ہم تیار کر رہے ہیں تو جس بھی پرپس کے لیے کور امیج تیار کر رہے ہیں ہمیں وہ پرپس تو پتہ ہونا چاہیے. اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر سپوز کریں کہ ایک اپنے کسی فیس بک پیج کے لیے یا انسٹاگرام یا کسی بھی طرح کے پیج کے لیے ہم لوگ ایک کور امیج تیار کرنے جا رہے ہیں. تو اس پہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنا موسٹلی لوگو پلیس کر لیتے ہوتے ہیں اگر لوگو ہے تو. اگر لوگو نہیں بھی ہے تو لوگو بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لوگو بہت کم ٹائم میں اچھا لوگو بنایا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارا جو لوگو تھا ہم نے اس لوگو کو اپنی لیفٹ اور رائٹ سائڈ کو دیکھتے ہوئے لوگو پلیس کر لیا اور اب شفٹ اور آلٹ کا بٹن پریس کر کے اپنے ماؤس کا کلک بٹن پریس کر کے لوگو کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کریں گے. یہ ہم نے اپنا لوگو پلیس کر اوکے. لوگو پلیس کرنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جا کے اس کے بیک گراؤنڈ پہ ہم لوگوں نے بالکل سمپل سمپل ہے تو کچھ نہ کچھ پلیس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ جسٹ اس پہ آئیں گے, یہاں پہ آ کے لکھیں گے رف پیپرس ڈیزائنس. تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے پیپرس کے رف جو ڈیزائنس ہوتے ہیں وہ آ جائیں گے. تو اگر ہم لوگوں نے اس طرح کا کوئی ڈیزائن جو ہے وہ اپنے ڈیزائن کے بیک اینڈ پہ پٹ کرنا ہے تو وہ بھی ہم لوگ پٹ کر سکتے ہیں. اگر ایسا کوئی ڈیزائن نہیں پٹ کرنا تو جسٹ ہم لوگ اپنے پاس یہ آپ کی ریکوائرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کیسا ڈیزائن اس کے لیے کیسی امیج اس کے بیک گراؤنڈ پہ یوز کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ میرے پاس ایک امیج رکھی ہوئی ہے, جسٹ کچھ پیپرس ہیں اور انہیں ایسے ہی نیچے پھینکا گیا ہے. تو میں ان پیپرس کو اپنی ڈیزائن کے بیک اینڈ پہ جو ہے وہ یوز کروں گا. اوکے. یہاں پہ وہ اب اگر اتنا جلدی نہیں ملتے تو ہم لوگ پھر گوگل سے کوئی چیز لے لیں گے. اوکے ہم گوگل سے اٹھا لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس کچھ پیپرس کے ڈیزائنس آ چکے ہیں جہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے لیے ہمارے ڈیزائن پہ پلیس کرنے کے کام آتی ہے کہ نہیں آتی. اوکے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈیزائنس آ چکے ہیں. اگر آپ لوگ بیک گراؤنڈ ڈیزائنس کے نام سے سرچ کریں گی سرچ کریں گے تو یہاں پہ اور بھی کافی اچھے اور کافی اٹریکٹیو جو ہیں وہ ڈیزائنس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہاں پہ کافی سارے ڈیزائنس آ رہے ہیں. تو یہ اب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان میں سے کون سا ڈیزائن یوز کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں. اب سپوز کریں میں یہ والا ایک ڈیزائن اگر یہاں سے دیکھتا ہوں اچھے ریزلٹس میں ہے, اچھا ویو ہے اس کا, میں یہاں سے اس کو سیو امیج کر کے اس ڈیزائن کو میں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیا اور اپنے ایلسٹریٹر میں جا کے میں اس کو سمپلی پلیس کر لیتا ہوں. یہ لگی, یہ میں نے یہ ڈیزائن پلیس کر لیا. اس کو میں تھوڑا سا منیمائز کرتا ہوں کیونکہ اس نے میرے ڈیزائن کو ہی چھپا دی ہے. اچھا جی, یہ ڈیزائن آپ کے پاس آ گیا. اب یہ ہم لوگ سمپلی اس ڈیزائن کو اپنی جو ڈرائنگ بنا رہے ہیں, اپنی جو امیج تیار کر رہے ہیں اس کے اب دیکھیں اس کے اوپر ٹاپ پہ نا کچھ لکھا ہوا ہے جو ہمارے کام کا نہیں ہے. تو ہم لوگ کیا کریں گے, ٹاپ امیج میں آ کے ٹاپ سے تھوڑا سا جو ہمارے کام کا نہیں ہے سمپل اس طرح کر کے ہم لوگ اس کو کراپ کر دیں گے تو وہ شیپ بھی جو ہے وہ وہاں سے چلی جائے گی.
اچھا اوکے، یہ میں نے یہاں سے اس کو، اس کی ہائٹ بھی زیادہ کر لی، اور اب اگر میں نے اس کی وڈث بھی زیادہ کرنی ہے جسٹ ہم اس کو اتنا رہنے دیتے ہیں، پورے پیج کے اوپر نہیں لے کے آتے، ڈیزائن ہی بنانا مقصد ہے نا، تو اس کو اتنے ہی رہنے دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ اگر یہیں پہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے تو یہیں پہ اس کو رہنے دیں، اگر یہاں پہ ٹھیک نہیں لگ رہا تو ہم لوگ یہاں سے آ کے اس کی اوپیسٹی جو یہاں سے اس کو کم کرتے جائیں گے، تو یہ ایک طرح کا ہمارے لیے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ملتا جائے گا اور اس کی اوپیسٹی کم ہوتی جائے گی۔ اب اگر دیکھیں بالکل ہی اوپیسٹی ختم کر دیں گے تو زیرو، اب میں نے اس کی اوپیسٹی 8 رکھی ہوئی ہے تو بیک گراؤنڈ پہ ایسا شو ہو رہا ہے کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی ڈیزائن ہے اور وہ ہمارے گریڈینٹ کے کلر کے اندر مکس ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ، ابھی آپ کو یہ لائن بھی نہیں شو ہوگی، تو بالکل تھوڑا سا جو ہے وہ اس چیز کا فرق پڑتا ہے، اگر آپ اسے تھوڑا سا اور آگے کر دیں گے اب نہ ہونے کے برابر فرق پڑے گا، اگر اس کی اوپیسٹی اور بھی کم کر لیتے ہیں، سوری یہ کم کرنی ہے ہم لوگوں نے، اگر اوپیسٹی اور بھی کم کر لیتے ہیں تو پتہ یہ چلے گا کہ امیج کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی نہ کوئی ڈیزائن ہے، لیکن وہ واضح نہیں ہو رہا، اس سے یہ ہوگا کہ ہماری امیج ذرا اچھی بھی لگے گی اور امیج اٹریکٹیو لگے گی۔ تو یہ ہم اس کی 15 تک ہی اس کی اوپیسٹی رکھ لیتے ہیں، یہ ہم نے ایک اس کو یہیں پہ کلوز کر دیا۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی امیج کے اندر کسی نہ کسی طرح کی کوئی بھی ایکسٹرا چیز یوز کر کے اپنی امیج کو، اپنے ڈیزائن کو اٹریکٹیو بنانا ہے، لائک اپنے پیج کا جو ہے وہ کور فوٹو بنا رہے ہیں، تو دیکھیں یہ اس طرح کا ڈیزائن ہے، یہ بھی کافی اٹریکٹیو ڈیزائن ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ جو نیچے والا ڈیزائن ہے یہ بھی کافی اٹریکٹیو ڈیزائن ہے۔ اس طرح کے ڈیزائنس کو ہم لوگ کارنرز میں موسٹلی یوز کرتے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے کافی اٹریکٹیو ڈیزائنس بنے ہوتے ہیں، تو وہ اسی طرح خود ایک ایک چیز اٹھا کے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کے بیک گراؤنڈ سے موو کر کے انہیں بنایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے ایک امیج ڈاؤن لوڈ کی ہے، سب سے پہلے میں ادھر سے جا کے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کروں گا، بی جی ریموو سے جا کے اپنی جو میں نے امیج ڈاؤن لوڈ کی ہے اس کا میں بیک گراؤنڈ ریموو کر لوں گا، اور بیک گراؤنڈ ریموو کر کے ہم اس کو اپنے ڈیزائن میں پلیس کریں گے اور پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دوسری چیز پلیس کر لیں گے۔ تو یہ امیج تھی، جیسے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہوگا تو یہ اب کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی، تو یہ ایک ٹرانسپیرنٹ امیج ہمارے پاس آ چکی ہے۔ یہ ہمارا ڈیزائن ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیزائن میں اس امیج کو کہاں پہ پلیس کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے آپ اس کا پکڑ کے سائز جتنا مرضی بڑا کرنا چاہیں بڑا کر سکتے ہیں۔ لیٹس سپوز میں اس کو پہلے کراپ کر لیتا ہوں، نیچے سے کراپ کر لیتا ہوں، جتنی مجھے ریکوائرڈ ہے جسٹ میں اتنی ہی رکھوں گا۔ یہ امیج کو میں نے باٹم سے کراپ کر لیا اور اب میں اس کو بالکل اینڈ پہ پلیس کرتا ہوں، یا آپ نے اس کو اینڈ پہ پلیس کر دیا، یا آپ اس کو بالکل سینٹر میں اگر پلیس کرنا چاہتے ہیں تو اسے سینٹر میں پلیس کر دیا۔ اب اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھنے کی بات آتی ہے، تو یہاں سے ہم لوگ اپنی مرضی کا کسی بھی طرح کا ٹیکسٹ لکھتے ہیں، وہ رائٹ سائڈ ہمارے پاس ایک الگ کالم بن گیا ہے اور لیفٹ سائڈ ہمارے پاس ایک طرح کا الگ کالم بن گیا ہے، تو اب ہم دو کالمس میں جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں گیٹ اٹریکٹیو ڈیزائنس، یہ ہم لوگ ان دو ایریاز کو جو ہے نا وہ یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب ہم ڈیزائن بنانے بیٹھتے ہیں اس طرح تو ہمارے مائنڈ میں کوئی اس طرح کی ڈیزائن نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے اس سے ورک کرتے جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی مائنڈ میں کچھ نہ کچھ آتا جاتا ہے اور ڈیزائن جو ہے وہ کسی نہ کسی شیپ میں آتا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ گیٹ لکھا تھا تو ادھر ہم لکھیں گے اٹریکٹیو ڈیزائنس، تو ہم لوگ اس سے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں اوکے گیٹ اٹریکٹیو ڈیزائنس۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس جو کلرس ہیں، جو ہمارا فونٹ سائز ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، فونٹ سٹائل تو ویسے ہی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، تو آپ کو جو فونٹ اچھا لگتا ہے آپ اس فونٹ کو لیں۔ اب ہم لوگ نارملی یہاں پہ یہ والا ایک فونٹ ہم لوگوں نے یوز کر لیا اور نارمل ہم لوگ اس کو
اس کا جو گیٹ ہے اس کا جو سائز ہے وہ ہم لوگوں نے 70 رکھ لیا، اور اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے تاکہ وہ یہاں پہ بالکل ویزیبل ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس کا کلر کون سا اچھا لگے گا۔ اگر ہم لوگ اس کا وائٹ کلر رکھتے ہیں تو وائٹ کلر بھی رکھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں وائٹ کلر یہاں پہ پرومیننٹ ہے، ریڈیبلٹی اس کی ہائی ہے، تو ہم لوگ یہاں پہ گیٹ کا کلر وائٹ رکھ لیا ہم نے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ اپنے اس ایریا کو سلیکٹ کریں گے، اور یہاں سے جیسے ہی پین ٹول کے تھرو ہم اس کا یہ سلیکٹ کریں گے تو اب دیکھیں یہ تھوڑی سی پرابلم کر رہا ہے۔ ہم اپنے فونٹ میں سے آ کے جو فونٹ ہم لوگوں نے گیٹ کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہی فونٹ ہم لوگ نیچے والے کے لیے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے یہی والا فونٹ سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس کے بالکل الائن کریں گے لیفٹ سائڈ سے، جہاں سے گیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے وہیں سے ہمارا اٹریکٹیو بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس کا بھی ہم لوگ کلر سیم کر لیتے ہیں۔ گیٹ اٹریکٹیو ڈیزائنس، کہ ہم لوگ اٹریکٹیو ڈیزائنس بناتے ہیں۔ اب آپ کون ہیں؟ اگر تو آپ کوئی کمپنی ہے اسے ہم لوگ سینٹر میں کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو نیچے والا ہے اس کے بالکل اوپر اس کو ہم لوگ پلیس کریں گے، لا کے جو ہم نے نیچے ایک ڈیزائن پیسٹ کیا ہے اس کے بالکل اوپر پٹ کریں گے۔ اوکے، گیٹ اٹریکٹیو ڈیزائنس پٹ کر لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ اگر یہاں پہ ہی اپنا نمبر بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہم لوگوں نے ایک اسپیسیفک ایریا بنایا ہے یہاں پہ ہم لوگ اپنا نمبر لکھ سکتے ہیں، کانٹیکٹ ناؤ، اور اس ذریعے ہم نمبر پلیس کر لیتے ہیں۔ یہ ہمیں اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لینا چاہیے، نارمل اس کو اس طرح کی جو چیز ہے وہ 25 کے فونٹ میں اچھی لگتی ہے۔ اوکے، یہ ہم لوگوں نے اس کو یہاں پلیس کر دیا، اور اب اس کے اندر فرض کریں کہ آگے ایک دوسرا نمبر بھی لکھنا ہے تو ہم یہاں سے لکھ دیتے ہیں۔ اوکے، اب دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس اسپیس ہے اس کے نیچے جو ایکسٹرا اسپیس آ رہی ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے ریموو کرنا ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جو ایکسٹرا اسپیس جا رہی ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے ریموو کرنا ہے۔ اگر ہم اسے ریموو نہیں کرتے تو یہ ہمارے ڈیزائن کو خراب کر دے گی۔ اوکے، یہ ہم نے اس کو یہاں پہ سیدھا سیدھا نمبر جو ہے اس کو نیچے پیسٹ کر لیا، اور اب اس کے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے اس ڈیزائن ایریا کے اندر یہ چیز بالکل کمپلیٹ آ جائے۔ جو نیچے والا ایریا ہے اس کے اندر کمپلیٹ آ جائے گا۔ اپنے سارے ٹیکسٹ کو کنٹرول اے کی ہیلپ سے سلیکٹ کریں گے اور اس کا فونٹ سائز انکریز کر کے ہم لوگ 30 کر دیں گے۔ اوکے، یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اس کو یہاں پہ پلیس کر دیا۔ اب یہاں پہ وائٹ کلر ظاہر سی بات ہے اتنا اٹریکٹیو نہیں لگ رہا جتنا ہونا چاہیے، تو ہم لوگ اپنے ہی ڈیزائنس میں اپنے ہی ڈیزائن سے دیکھیں گے کہ کون سا کلر ایسا ہے کہ جو یہاں پہ زیادہ پرومیننٹ لگے گا۔ یہ کلر بھی یہاں زیادہ پرومیننٹ نہیں لگ رہا، تو ہم لوگ یہاں پہ بلیک کلر بھی پیسٹ کر سکتے ہیں، یا اور کوئی بھی کلر جو آپ چاہیں۔ سپوز کریں ہم لوگوں نے یہاں پہ بلیک کلر یوز کر لیا۔ اب ایکچولی یہ دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ دو امیجز ہیں، ایک لیفٹ سائڈ پہ اور ایک رائٹ سائڈ پہ۔ ہم نے ایک اس کا بیک گراؤنڈ دے کے اس امیج کا ایک طرح کی پارٹیشن کریٹ کر لی ہے۔ تو رائٹ سائڈ پہ جو ہم نے پارٹیشن کریٹ کی ہے ادھر آپ کسی بھی طرح کی کوئی لیٹسٹ نیوز ہے یا کوئی کسی بھی چیز کو اگر پرومیننٹ کر کے لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اس چیز کو الائنمنٹ وغیرہ سے ایک باکس بنا کے اور ایک کسی بھی چیز کو پرومیننٹ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ اس جگہ پہ زیادہ بہتر اس لیے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی کوئی بھی شیپ لے کے اس کی اوپیسٹی جب ڈکریز کر لیتے ہیں تو وہ چیز پوسٹ کے اندر ذرا واضح اور پرومیننٹ نظر آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بلیک کلر ہی اس کا رہنے دیا تھا، اگر میں اس کا کلر بلیک نہیں رہنے دوں، اگر میں اس کا کلر وائٹ کروں تو یہ پھر بھی زیادہ اٹریکٹیو لگے گا۔ یہ دیکھیں، تو اب یہ میرے پاس اس کے جو اینکر پوائنٹس ہیں، اگر میں صرف ایک سنگل اینکر پوائنٹ کو سلیکٹ کروں گا اور اسے میں اندر کو ڈریگ کروں گا تو میری یہ ایک سائڈ یوں کلوز ہوتی آئے گی، اور میں اسے جتنا کلوز کرنا چاہتا ہوں یہ اتنی ہی کلوز ہو جائے گی۔ اگر میں جسٹ اس کو ایک سنگل اینکر پوائنٹ کو سلیکٹ کیا اور ایک سائڈ اس کی میں نے یہ والی تھوڑی سی کلوز کر دی، اور ادھر بھی میں نے نیچے بھی سنگل اینکر پوائنٹ کو سلیکٹ کیا اور اس کی میں نے نیچے والی سائڈ بھی تھوڑی سی کلوز کر دی، تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک طرح کا ڈیزائن بن گیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر جو بھی لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ سپوز کریں کہ ہم لوگ کوئی آفرز پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم ٹیکسچر یہاں سے لیتے ہیں، ہم کسی بھی طرح کی کوئی آفرز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ سمپل اپنے پہلے والے ٹیکسٹ کو کاپی کر کے پیسٹ کریں گے، تو یہاں پہ آفرز لکھیں گے، اور آفرز
یہ میں جو چیز ابھی آپ کو بنانا بتا رہا ہوں، ابھی آپ لوگوں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس کیا، کافی ساری چیزیں آپ نے سیکھی، تو آپ نے اپنی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، اپنے کلائنٹس تک کیسے پہنچنا ہے، یا آپ کو کلائنٹس کیسے ملیں گے، یا آپ کس طرح کسی کمپنی کا کوئی کام کر سکتے ہیں، تو اس طرح آپ نے اپنے وہ لینڈسکیپ موڈ میں، پورٹریٹ موڈ میں اپنی آئی ڈیز کے اوپر کور امیجز لگانی ہوں گی، یا اپنی آئی ڈی کے اوپر پیسٹ کرنی ہوں گی، اس طرح کی چیزیں. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے جان لینا بہت ضروری ہے کہ کس طرح ہم لوگوں نے اپنے کلائنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے، کسی کمپنی کا کام کرنا ہے اگر، تو کس طرح ہم نے انہیں اٹریکٹ کرنا ہے. تو اب یہاں سے ہم لوگ یہ والا گریڈینٹ جو ہمارا کلر تھا، گریڈینٹ میں جو ہمارا بلو کلر تھا، اس کلر کو یوز کرنے کا دیکھتے ہیں. یہ ہم نے اپنا کلر کوڈ یہاں سے کاپی کر لیا، اور یہ ہمارا جو ٹیکسٹ تھا، اس ٹیکسٹ سے کلر میں آ کے یہاں پہ ہم لوگ یہ کلر پیسٹ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ میں کلر کیسا لگتا ہے، اچھا لگ رہا ہے. یہ کلر یہاں پہ اچھا لگ رہا ہے کہ ہماری آفرس کیا کیا ہیں، اور آفرس سے میں نے سینٹر میں رکھ لیا. اور اس کو اور بھی اٹریکٹیو بنانے کے لیے ہم اس کا اسٹروک انکریز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اب اس کی ریڈیبلٹی اور ہائی ہوگی. یہ جو میں نے گیٹ لکھا ہے، اگر میں گیٹ کا بھی اسٹروک انکریز کروں، فی الحال تو گیٹ کا اسٹروک کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر میں گیٹ کا اسٹروک تھوڑا سا انکریز کرتا ہوں، اور میں یہاں سے آ کے ادھر سے کلر پک کر کے گیٹ کا اسٹروک ادھر سے یہ والا کلر سلیکٹ کر لیتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے یہیں سے بلکہ اسٹروک کے لیے کلر بھی پک کر کے لاتے ہیں. جو تھرڈ ون ہمارا کلر تھا، اس کلر کو میں نے کاپی کیا، اور یہ جو گیٹ تھا، اس گیٹ کے اسٹروک کے لیے اسپیشلی میں نے آ کے اس گیٹ کے اسٹروک میں یہ والا کلر دے دیا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو میرے پاس یہ جو گیٹ لکھا ہوا تھا، اس کو میں نے سلیکٹ کیا، اور اس کے فل میں وائٹ کلر آ گیا، اور اس کا جو اسٹاک تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے وہی کلر پیسٹ کر دیا جو ابھی ہم کاپی کر کے لائے تھے. شاید یہ ہمارے پاس فل کا کلر چینج ہو رہا ہے، اسٹاک کا کلر چینج ہو رہا ہے. اوکے، فی الحال ہم لوگ فل کا کلر جو ہے وہ وائٹ رکھ لیتے ہیں. اوکے، یہ اسٹاک ہے ایکچولی. اسٹاک کو بھی یہاں سے بھی اسٹاک کو جو ہے وہ ہم کلر دے سکتے ہیں. اوکے، تو اپنے فل کا کلر جو ہے وہ ہم لوگوں نے ادھر فی الحال وائٹ رکھ لیا، اور اب آگے موو کرتے ہیں. فل ہمارا اس کا جو ہے وہ یہ فل تھا، اور یہ اس کا کلر ہے. اوکے، اس کی آئی تھنک اوپیسٹی کم ہے، ایک منٹ میں ابھی سے چیک کر لیتا ہوں. اوکے، یہ ہمارا گیٹ تھا، ادھر بھی ہم اس کا آ کے اسٹاک تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں. تو جتنا ہم لوگوں نے گیٹ کا اسٹاک رکھا، گیٹ کا اسٹاک ہم نے 0.75 رکھا، تو اس کا بھی ہم نے اسٹاک 0.75 رکھا. یہ دیکھیں ابھی اس کی ریڈیبلٹی تھوڑی سی ہائی ہوگی. اور آفرس کے اندر ہم لوگ کیا لکھتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کی جو آفرس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں اور ادھر آ کے اپنی وہ ساری آفرس لکھ دیتے ہیں. سپوز کریں گے ہماری سب سے پہلی جو فرسٹ ون آفر ہے وہ ہے کہ لوگو ڈیزائننگ، کہ ہم لوگ لوگوز کو ڈیزائن کرتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ اپنی سیکنڈ آفر لکھتے ہیں سوشل میڈیا پوسٹ ڈیزائننگ. اوکے، اس کو تھوڑا سا اپنی آفرس کو بھی تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں. اوکے، اب ہم اس کے علاوہ ایک اور چیز لکھتے ہیں، اسٹیشنری. اسٹیشنری ڈیزائننگ، یہ اسٹیشنری کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی برانڈ اوپن ہوتا ہے، کوئی بھی بزنس اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس کو اپنے شروع میں ہر طرح کی چیز چاہیے ہوتی ہے. مطلب لوگو بھی چاہیے اسے، کور امیجز بھی چاہیے اسے، سوشل میڈیا کی پوسٹ بھی چاہیے اسے، ہر طرح کی ڈیزائنس. مطلب کسی بھی ایک اسکول کی اگر بات کرتے ہیں، تو ایک اسکول چلتا ہے تو اس کو بکس کے اوپر پرنٹ کرنے کے لیے مونوگرام چاہیے ہوتے ہیں، لوگو چاہیے ہوتے ہیں، کاپیز کے اوپر پرنٹ کرنے کی ڈیزائنس چاہیے ہوتی ہیں، اور کلاسز کے اندر ڈفرینٹ جگہوں پہ پلیس کرنے کے لیے، یا اسکول کے بچوں کو جو بیج ہوتا ہے، ہر بچے کے لیے بیج بھی ڈیزائن کروانا ہوتا ہے، یا ہر گروپ کے لیے ایک الگ الگ جو بیج ہوتا ہے وہ ڈیزائن کروانا ہوتا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں کسی بھی ایک برانڈ کے لیے، ایک کمپنی کے لیے ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں ہم اسٹیشنری کہتے ہوتے ہیں. اسٹیشنری ڈیزائننگ کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہر طرح کی چیز آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم اگلی چیز دیکھتے ہیں، فلائر ڈیزائننگ.
यहाँ पे हम आके जो फ्लायर होते हैं हमारे, उसके फ्लायर डिज़ाइनिंग भी लिख सकते हैं, फ्लायर डिज़ाइनिंग। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ नेक्स्ट, फ्लायर डिज़ाइनिंग के बाद और जिस तरह की भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को भी, वो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मॉकअप डिज़ाइनिंग, एक मॉकअप डिज़ाइनिंग भी होती है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मॉकअप डिज़ाइनिंग वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी मॉकअप डिज़ाइनिंग। यहाँ से मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया, एक यहाँ से मैंने इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से अब हमें अपना इनका कोई भी जो फ़ॉन्ट है वो हम सिलेक्ट करेंगे। लाइक कोई भी सिंपल सा फ़ॉन्ट, ये देखें ये भी एक काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है, हम बिल्कुल सिंपल फ़ॉन्ट है, तो अपनी सर्विसेज के लिए हम लोग इस फ़ॉन्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब आइकन्स के साथ अगर हम कोई साइन भी यूज़ करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें हम लोग ये वाला साइन यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैरिक का साइन यूज़ करते हैं आप लोग, स्टार, तो ये स्टार का साइन जो है वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ अच्छा लग रहा है, इसे हम लोग स्टैरिक कहते होते हैं। ओके, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग, सोशल पोस्ट डिज़ाइनिंग लिखते हैं, ये रीडेबल है, रीडेबल है। और सोशल पोस्ट डिज़ाइनिंग और जो ये वाली दो चीज़ें हैं इनको हम लोग यहाँ से कट करके नीचे ला के पेस्ट करेंगे। तो इनकी सेटिंग कर लेना साथ साथ ज़रूरी है, ताकि देखने वाले को पता चले कि इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से काम किया है और ये हमें भी इसी तरह ही काम करके देंगे। अगर आपने खुद ही अपना काम अच्छा नहीं किया हुआ तो देखने वाले का तो फिर ऑटोमेटिकली माइंड सेट हो जाएगा कि ये इसी तरह का ही काम सबको करके देते हैं, तो इन्होंने हमें भी ऐसे ही करके देना है। ये हमने लोगो डिज़ाइनिंग सबसे पहले रख लिया, उसके बाद ये हमारा फ्लायर डिज़ाइनिंग आ गया, उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन आ गई। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इन सब को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे ताकि वो बुरा ना लगे। तो ये जो इतना डिस्टेंस है वो तकरीबन अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ भी ऐड कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा ये थोड़ा सा ओके। तो ये हमारे पास एक इलिस्ट्रेशन नाम की भी एक चीज़ होती है, तो हम क्या करेंगे, ये इलिस्ट्रेशन सबसे छोटा है तो इससे सबसे ऊपर जो है वो रखेंगे। यहाँ पे इसके लिए भी हम लोग स्टैरिक का साइन यूज़ कर लेंगे, और ये चीज़ें हमारे पास इस तरह आ गई हैं। अब आप ये देखें कि इनको थोड़ा सा उनमें थोड़ी सी और स्पेसिंग कर लेते हैं, और इनका जो राइटिंग फ़ॉन्ट है वो हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम लोगों ने अगर वो वाइट रख लिया है, और इन सारों का जो स्टॉक है उसे भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि इनकी रीडिबिलिटी थोड़ी सी हाई हो जाए। इस अभी तो ये खैर स्टॉक बढ़ाने से तो इनकी रीडिबिलिटी और कम हो गई है, 0.25 इनकी रख लेते हैं इसका। या ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लोग इसको बोल्ड अगर रखते हैं, अपने टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, तो अब इसके ऊपर स्टॉक जो है वो ऐसे लिखा हुआ अच्छा लगेगा। तो इन सबको सिलेक्ट करके अब अपना जो हमारा स्टॉक का कलर है, ये हमारा स्टॉक का कलर है, इसमें आते हैं। स्टॉक के कलर में आके हम लोग वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अभी हमारे इनको जो स्टॉक मिल जाएगा वो वाइट मिलेगा। तो ये देखें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये सूट कर रहा है। तो ये लेफ्ट साइड पे आपने बता लिया है कि आप कौन कौन सी ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर आप इसके अलावा भी कोई ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी आप इसके अंदर मेंशन करके जो है उसे वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये जो नीचे हम लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट वगैरह लिखा है, इसको भी अगर हम लोग स्टॉक में कोई कलर देना चाहें, फर्स्ट करें हम लोग इसको भी वाइट कलर अगर देते हैं, तो ये देखें कि ब्लैक कलर का टेक्स्ट था और उसको वाइट कलर का हमने स्टॉक दे दिया। यहाँ पे आप अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आप जो भी कंपनी है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय हैश डेवलपर्स कम्युनिटी। तो अब ये लिखा हुआ भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हम लोगों को इसको अलाइन रखना होगा। ये अलाइन नहीं होगा अगर, तो ये हमारा डिज़ाइन बुरा लगेगा। अलाइन का मतलब है कि हम लोगों ने ऊपर वाला जो है उसके साथ इसको मैच करना होगा।
تو یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا اوپر کروں گا اور یہ اس کے ساتھ بالکل اب فٹ ہو گیا. اس کو ایک پوائنٹ اور چھوٹا کر دینا چاہیے. تو 32. اب یہ کچھ مناسب لگ رہا ہے یہاں پہ, بلکہ یہ 33 ہی رہنا چاہیے کیونکہ 32 چھوٹا ہو گیا. اوکے جی, یہ دیکھیں کہ یہ ہم لوگوں نے ایک پراپر پوسٹ ڈیزائن کر لی ہے کہ اس کے اندر ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ہم لوگوں نے اس میں چیزیں اٹھا کے لائی ہیں اور اس میں آ کے چیزیں پیسٹ کی ہیں. اگر آپ لوگوں نے پہلے سے کوئی ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں آلریڈی, تو ایز اے سمپل ڈیزائن اگر آپ انہیں بھی یہاں پہ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا اچھا لگے گا, اس کا اچھا امپیکٹ پڑے گا ان پہ. کہ سپوز کریں کہ ہم لوگ ڈفرینٹ طرح کے کوئی ایک دو طرح کے ڈیزائنس اٹھا لیتے ہیں جو ہم نے آلریڈی ڈیزائن ہم لوگ اسی کے ادھر پیش کر لیتے ہیں. ڈیزائنس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ نوائس کہاں سے آ رہی ہے. کوئی نہ, کائنڈلی آپ اپنا یہ مائک کریں. پیکنگ کرو نکل. اوکے, یہ ہم لوگوں نے اپنے دونوں ڈیزائنس جو ہیں وہ یہاں پہ 3 ڈیزائنس سوری ہم نے سلیکٹ کر لیے تھے. تو ان تینوں ڈیزائنس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ پیسٹ کر لیا, اور اب ان کا سائز ہم چھوٹا کر کے انہیں اپنے پاس یہیں پہ اپنی پوسٹ کے اندر انہیں ہم لوگ یوز کریں گے. فرض کریں ایک کا سائز ہم نے اتنا چھوٹا کر لیا, یہ ہمارے سیکنڈ ڈیزائن تھا, سیکنڈ ڈیزائن کا بھی ہم لوگوں نے سائز چھوٹا سا کر لیا. یہ کچھ زیادہ ہی بڑا ہے ابھی تک, اسے ہم اور چھوٹا کر لیتے ہیں. اور یہ ہمارا تھرڈ ڈیزائن تھا, اس کا بھی ہم لوگوں نے سائز آلٹ اور شفٹ کی ہیلپ سے اس کا بھی ہم لوگوں نے سائز چھوٹا کر لیا. اوکے, یہ ہمارے ورکنگ اسپیس میں ان تینوں کو لے آتے ہیں اور اب ان میں سے زوم ان کر لیتے ہیں. اوکے جی, اسے تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے اپنے پاس فل ویو اوپن کر لیتے ہیں اس کا. اچھا, اب یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کے اندر تھوڑا سا کام کرنا ہے. اس جگہ اس ڈیزائن کے اندر ہم لوگوں نے اپنی ان امیجز کو کسی نہ کسی طرح سے پٹ کرنا ہے. فرض کریں یہ امیج ہے, اس کو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں, اور بلکہ اس امیج کو فی الحال رہنے دیتے ہیں. یہ میرے پاس 2 امیجز ہیں ڈفرینٹ, تو ان امیجز کا سائز تھوڑا سا ہم چھوٹا کرتے ہیں جو آلریڈی ہم لوگوں نے ڈیزائنس بنائے ہیں ایز اے سمپل ڈیزائن. تو ان کو بھی ہم لوگ اپنے ڈیزائن کے اندر کہیں نہ کہیں اسپیس دیکھ کے پٹ کر سکتے ہیں, تاکہ دیکھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ ہم لوگ اس طرح کے یا اس ٹائپ کے ڈیزائنس جو ہیں وہ بناتے ہوتے ہیں. اوکے, یہ ہم اس کو اپنی ورکنگ اسپیس کے اندر اس کو فٹ کر لیتے ہیں. اور اچھا جی, تو یہ لیفٹ سائڈ پہ ایک ڈیزائن ہم نے پلیس کیا, اس کو ہم لوگ یہیں پہ کلوز کر دیا. اور اسی طرح ہم لوگ ایک ڈیزائن جو ہے اس کو رائٹ سائڈ پہ لا کے ان دونوں ڈیزائن کا ہم لوگوں نے سائز سیم رکھنا ہے. تو 114 × 114 114 اس کی وڈتھ ہے, اور اس کی ہائٹ بھی جو ہے وہ 114 ہے. اسی طرح ہم لوگ جو اپنا سیکنڈ ون ڈیزائن تھا ہمارا, اس کی بھی ہم لوگ ہائٹ اور وڈتھ جو ہے وہ 114 رکھ لیں گے, اور اس کی جو سیکنڈ والی ہے اسے بھی 114 رکھ لیں گے, اور یہاں پہ ہم لوگ اسے پلیس کر دیتے ہیں. یہ ہم لوگوں نے پلیس کر دیا. اب یہ جو چیز ہے, یہ ڈیزائن ہے, اسے اگر آپ درمیان میں پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک درمیان میں پیسٹ کریں. اگر اس کے علاوہ کہیں اور آپ کو اسپیس نظر آتی ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ ڈیزائن آپ کا بالکل فل ہونا چاہیے اور اس کے اندر کوئی خالی اسپیس نہیں ہونی چاہیے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کیسا ڈیزائن بنا رہے ہیں, اس کے اندر کس کس طرح کی چیزیں رکھ رہے ہیں. اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اسپیس خالی چھوڑنی ہے یا اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اسپیس آپ نے فل کرنی ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک ڈیزائن جو آلریڈی بنایا تھا, اس ڈیزائن کو اس شیپ کے اوپر بالکل پراپر ہر طرح سے ہم لوگ فٹ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں گے تو یہ والا ادھر اچھا لگ رہا ہے, نیچے والے دو جو ہیں وہ ادھر اتنی بہتر نہیں لگ رہے, تو انہیں ہم لوگ ڈائریکٹلی یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ ہم لوگوں نے ایک کمپلیٹ ڈیزائن بنا لیا ہے. یہ اٹریکٹیو ڈیزائنس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کے اٹریکٹیو ڈیزائنس ہم لوگ بنا سکتے ہیں. اور اس امیج کو اگر ہم لوگ تھوڑا سا اور نیچے لے جائیں گے تو, یا تھوڑا سا اور اگر کراپ کر لیں گے تو یہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہماری امیج کو اور اٹریکٹیو کر دے گی. ہمارا ڈیزائن اس کی وجہ سے تھوڑا سا اور پہلے سے بہتر لگنے لگے گا.
تو اب میں ایسے اپلائی کرتا ہوں، یہ کراپ ہو گیا، اور یہ میں اپنے ڈیزائن کو سمپلی ایسے ڈریگ کر کے نیچے لے آؤں گا. یہ دیکھیں گے اس کو میں نے اس کے اوپر پلیس کر دیا. تو لیفٹ اور رائٹ سائڈ اس کی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑی تھوڑی باہر جا رہی ہے تو ہم لوگ اسے تھوڑا سا ڈریگ کر کے اندر بھی کر سکتے ہیں. اوکے، بس اس کو اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ڈیزائن جو ہے وہ بن چکا ہے. اب ہم لوگ اس کی فائل کو بھی سیو کر لیتے ہیں. کنٹرول ایس پریس کر کے اس کی فائل ہم لوگوں نے جہاں بھی سیو کرنی ہے اس کو ہم لوگ سیو کر لیتے ہیں. فرض کرنے کے آج 12 اپریل ہے. یہ السٹریٹر کی فائل سیو کریں گے، انکلوڈ لنکڈ فائلس پہ کلک کریں گے تو اس کے اندر جتنے بھی ہم لوگوں نے آبجیکٹس یوز کیے ہیں وہ آٹومیٹکلی اس فائل کے ساتھ ہی سیو ہو جائیں گے. اور اب ہم فائل پہ جا کے اپنی امیج کو، جو ابھی ہم نے امیج بنائی ہے، اس امیج کو ایکسپورٹ ایز پہ کلک کر کے اس امیج کو ایکسپورٹ کریں گے. فرض کریں ہم ڈاؤن لوڈس میں ہی اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہاں سے یہ ہمارے امیج جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے. اب ہم یہاں سے آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے ڈیزائن بنایا ہے وہ کس نوعیت کا ہے. ابھی تک وہ ایکسپورٹ ہوا نہیں ہے کیونکہ وہ تھوڑی سی ہیوی فائل تھی، جس کی وجہ سے وہ ایکسپورٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے. اوکے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فائل ابھی ہم نے جو ڈیزائن بنایا تھا وہ ایکسپورٹ ہو کے آ چکا ہے. یہ دیکھیں گے، یہ امیج ہم نے بنا لی ہے. اس کو ہم اپنے کور امیج کے لیے، اپنی مارکیٹنگ کے لیے، تو کسی بھی طرح کے پرپس کے لیے ہم لوگ اپنے اس طرح کے ڈیزائنس کو بنا کے خود یوز کر سکتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کا کورس بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ. جو کمنگ لیکچر ہے وہ آپ کا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہوگا. ویسے تو وہ لاسٹ لیکچر ہونا تھا، سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہوگا. اس کے علاوہ اس کے بعد آپ کا اسی ویک میں ہی ایک اور کلاس ہوگی. اس کے اندر آپ کو کچھ ارننگ کے سورسز بتائے جائیں گے کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے ورکنگ کر کے یا کہاں کہاں سے چیزیں دیکھ کے آپ کچھ نہ کچھ ارن کر سکتے ہیں، یا پروجیکٹس لے کے لوگوں کو پروجیکٹس بنا کے دے سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ. تو بس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. انشاءاللہ کمنگ لیکچر میں ہم لوگ موک اپ ڈیزائننگ کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے. موک ڈیزائنس بنائیں گے اور ان پہ کچھ کام کرنا سیکھیں گے. گریڈینٹ کا آپشن نہیں آتا. اوکے، گریڈینٹ کا آپشن کیوں نہیں آتا؟ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کی ورکنگ اسپیس ہے، آپ اپنی ورکنگ اسپیس میں آئی ہوئی ہیں. سب سے پہلے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ نے اپنی ونڈوز میں آنا ہے. ونڈوز میں آ کے آپ نے ورک اسپیس پہ کلک کرنا ہے، اور ورک اسپیس پہ اگر آپ کا آٹومیشن سلیکٹ ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کا ورک اسپیس کے اندر آ کے کوئی بھی آپشن سلیکٹ ہے، تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ورک اسپیس میں آ کے آپ نے اسینشیل کلاسک کو سلیکٹ کرنا ہے. جیسے ہی آپ اسینشیل کلاسک کو سلیکٹ کریں گی، رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس یہ دیکھیں، یہ جو آپشن آ رہی ہے نا، ایک رائٹ سائڈ پہ وائٹ کلر ہے، لیفٹ سائڈ پہ بلیک کلر، یہ گریڈینٹ کی آپشن ہے. جیسے اس پہ کلک کریں گے گریڈینٹ اوپن ہو جائے گا. اگر یہاں سے نہیں آ رہا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس جو لیفٹ سائڈ پہ جو ٹولس ہیں، جو میں نے ابھی ایرو رکھا ہوا ہے اپنا، یہ دیکھیں گریڈینٹ ٹول. آپ یہاں پہ اپنا ایرو لے کے آئیں گی تو آپ کو آٹومیٹکلی نظر آئے گا کہ یہاں پہ گریڈینٹ ہے، یہ گریڈینٹ ٹول ہے، یہاں سے بھی وہ سارے کام ہو سکتے ہیں. تو یقیناً آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی بھی طرح کی کوئی کنفیوژن ہے تو کائنڈلی پوچھیے، کیونکہ نیکسٹ کمنگ لیکچر جو ہے اس کے اندر ہم لوگ موک ڈیزائن ڈسکس کرنے والے ہیں. جس طرح کا ابھی ہم نے کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا، وہ ایک بالکل نیو چیز ہوگی.